یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم 27 نومبر بروز اتوار آپ کے علاقہ عرب محلہ بلدیہ ٹاؤن میں جمع ہیں۔ عنوان آپ تک پہنچ چکا ہے کہ وسیلہ کیا، کیوں اور کیسے۔ وسیلہ کہتے کسے ہیں، وسیلہ کیوں بنانا چاہیے اور کیسے بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بات کو واضح کر سکوں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے۔ وسیلہ در حقیقت دنیا میں کوئی کام وسیلے کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں غلط تصور رکھتے ہیں کہ یہ اہل حدیث لوگ، وہابی لوگ وسیلے کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ ہم نے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا، یہ آواز کو اونچا کرنے کا ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے۔ وسیلہ جس کی جمع وسائل ہے، یعنی اسباب، علل اختیار کرنا جو اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ شرعی اصطلاح میں وسیلہ اسے کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں اللہ کے قریب کر دے، جو بھی چیز ہمیں اللہ کے قریب کر دے، شرعی طور پر اسے ہم شرعی اصطلاح میں وسیلہ کہتے ہیں۔ قرب حاصل کرنے کے لیے بے شمار طریقے لوگوں نے اپنائے ہیں، سارے طریقے شرعی نہیں ہیں۔ وسیلے کی دو بڑی بنیادی قسمیں ہیں، ایک وسیلہ مشروع ہے جسے ہم جائز کہتے ہیں، ایک وسیلہ غیر مشروع ہے جسے ہم ناجائز کہتے ہیں۔ مشروع وسیلے کی 3 بڑی اقسام، اس کے باہر جتنی بھی اقسام ہیں ساری کی ساری غیر مشروع۔ سب سے پہلی قسم دعا، اور وہ بھی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے وسیلے سے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، تم جب بھی اسے پکارو تو ان ناموں سے پکارا کرو۔ دوسرا بڑا وسیلہ آپ کے نیک اعمال ہے، آپ کے نیک اعمال ہے، جو بھی آپ نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کی نجات کا وسیلہ ہے۔
اور آپ اس کو اللہ کے آگے پیش کر سکتے ہیں۔ تیسرا بڑا وسیلہ، اس کی میں مثالیں بھی انشاءاللہ آگے آپ کو دوں گا کہ اس کی کیا مثالیں ہیں، نیکی کی کیا مثالیں ہیں، دعا اسماء و صفات کی کیا مثالیں ہیں۔ تیسرا بڑا وسیلہ، کوئی زندہ بزرگ نیک آدمی آپ کے سامنے موجود ہو اور آپ اسے کہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ یہ تین مشروع وسیلے ہیں۔ کوئی بھی بزرگ صحابہ کرام جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ سے درخواست کرتے یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، دعا فرمائیے، آپ دعا فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں بڑا پریشان۔ فرمایا کیوں پریشان؟ عرض کی یا رسول اللہ میری اماں مسلمان نہیں ہے، اور آج اس نے یہ کہا کہ تو جب تک اسلام نہیں چھوڑے گا میں روٹی نہیں کھاؤں، اور میری اماں سے مجھے بہت محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اگر وہ روٹی نہیں کھائے گی تو وہ تو مر جائے گی، اور مجھے ماں سے بہت محبت ہے۔ اللہ کے رسول آپ میری اماں کے لیے دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا فرمائی۔ جیسے ہاتھ اٹھائے ابو ہریرہ اس مجلس سے بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ابو ہریرہ اس مجلس کو چھوڑ کے بھاگ گئے، گھر کی طرف بھاگے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے بھاگا، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ گھر میں پہلے میں پہنچتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچتی۔ اور جب میں گھر کے دروازے پر میں نے دستک دی، مجھے پانی گرنے کی آوازیں آئیں اندر سے، جیسے کوئی نہا رہا۔ میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھ سے پہلے پہنچ گئی۔ والدہ نے دروازہ کھولا، میں اندر آنے لگا تو کہنے لگی کہ بیٹا مجھے بھی وہیں لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ گویا زندہ شخص جب آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اسے دعا کے لیے کہیں، وہ آپ کے لیے دعا کرے۔ ہم وسیلے کے منکر نہیں ہیں، لیکن مردوں کے وسیلے کے ہم قائل نہیں، اس لیے کہ وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ اب آپ اسی وسیلے کو دیکھیے، رسول اللہ کی ذات کے وسیلے کو دیکھیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مدینے میں جب بھی قحط سالی آتی، بارش نہ ہوتی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ سے درخواست کرتے، آپ اللہ سے دعا کرتے، اللہ بارش دیتا۔ ایک دن تو آپ خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، تو ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی رسول اللہ کے خطبے کے دوران ہی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سالی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ پورا خشک ہو چکا ہے، حوض پانی کے خشک ہو چکے ہیں، چراگاہیں خشک ہو چکی ہیں، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، ہمارے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ بارش برسائے۔ آپ نے خطبہ روک دیا، خطبہ روک دیا، اور منبر پر، یہ بخاری کی روایت، منبر پر آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، اور سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے،
اور آپ نے بارش کی دعا کی. سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے. یہ اجتماعی دعا ہے, یہ اجتماعی دعا ہے جو آپ نے کی. اہل حدیثوں, کبھی کبھی دعائیں کر لیا کرو, بہت فائدہ دیتی ہیں دعائیں. نرے پیرے یعنی ٹھیک ہے آپ غیر اللہ سے نہیں مانگتے, رب سے تو مانگو نا. ہم کب کہتے ہیں کہ مزاروں پہ جا کے دعا مانگو؟ آپ گھر پہ مانگو, دکان پہ مانگو, مسجد میں مانگو. ہمارا رب ہر جگہ سے سنتا ہے, ہر جگہ سے مانتا ہے. آپ نے منبر پہ اجتماعی دعا فرمائی, خطبہ روک کر فرمائی. یہ بھی نہیں کہا کہ جب خطبہ ختم ہو جائے گا پھر میں دعا کراؤں, نہیں, اسی وقت کرائی. صحابہ کہتے ہیں ابھی خطبہ چل ہی رہا تھا, بارش شروع ہوئی, اور وہ جمعے کا دن, ہفتے کا اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, پھر اگلا جمعہ آ گیا. بارش ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے, پورا ہفتہ بارش. آپ پھر منبر پہ کھڑے ہیں, وہی شخص یا کوئی اور شخص, حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے, البتہ اس کے انداز بیان سے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی شخص تھا. سیم وہی جملے اس نے کہے جو پچھلے جمعے کہے گئے تھے. یا اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم برباد ہو گئے, راستے مسدود ہو گئے, مکانات گر رہے ہیں, جانور ڈوب رہے ہیں, ہم تو تباہ ہو گئے. اللہ سے کہو اس بارش کو روک دے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا, اے اللہ, تیرے مدینے کی ضرورت پوری ہو گئی, مدینہ سیراب ہو چکا ہے, اب ان بادلوں کو وہاں لے جا جہاں ان کی ضرورت ہے, ہماری ضرورت پوری ہو گئی. بارش رک گئی. کبھی آپ استسقاء کی دعا فرماتے, نماز صحابہ کو لے جاتے, آپ دعا کرتے, اللہ بارش دیتا. حضرت عمر کی خلافت آئی, حضرت عمر کی خلافت میں قحط سالی آ گئی, بارش بھی نہیں ہو رہی, چراگاہیں بھی خشک ہو گئی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں. حضرت عمر کی خلافت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. اب دیکھو صحابہ کا عقیدہ, حالانکہ قحط سالی مدینے میں تھی, دارالخلافہ مدینے میں ہے, آپ بھی مدینے میں ہیں, مسجد نبوی کے امام بھی آپ ہیں, روضہ رسول برابر میں ہے. آپ چلے جاتے روضہ رسول پہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے بھی ہم آپ سے دعائیں کرواتے تھے, اللہ بارش دیتا تھا, تو اب بھی آپ سے دعا کروا رہے ہیں, آپ اللہ سے کہیں کہ وہ بارش دے. حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا, ایسا نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, حضرت عباس کو پکڑا, مصلی پر کھڑا کیا, اور پیچھے خود دعا کیا مانگ رہے ہیں, اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک. اے اللہ, ایک زمانہ ہم پر ایسا گزرا ہے کہ ہمیں بارش کی ضرورت ہوا کرتی تھی, ہم تیرے نبی کو آگے کر کے دعائیں کیا کرتے تھے, اور تو ان کا وسیلہ قبول کر کے ہمیں بارش دیا کرتا تھا. آج اللہ کے رسول ہم میں موجود نہیں, آج وہ تجھے پیارے ہو گئے, ہم سے جدا ہو گئے. اب ہم کیا کر رہے ہیں, نتوسل الیک بعم نبیک, ہم نبی کو تو تیرے سامنے نہیں لا سکے, اس کے چچا کو تیرے سامنے لائے ہیں.
पूरी दुनिया को बतला दिया कि जब तक पैगंबर जिंदा मौजूद रहे हम उन्हीं से दुआएं करवाते थे। आज नबी रुखसत हो गए, उनके चचा को आगे लाए हैं। नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबीक, तेरे नबी के चचा को वसीला बनाकर आगे खड़ा किया, तू हमें बारिश दे। हज़रत उमर फरमाते हैं अल्लाह बारिश देता था। जब भी वसीला बनाइए, किसी जिंदे बुजुर्ग नेक आदमी को वसीला बनाइए, जो आपकी नजर में नेक हो उसे वसीला बनाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआओं को कबूल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात का वसीला रब्बुल आलमीन को दीजिए। ऐ अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, मुझे बख्श दे। ऐ अल्लाह तुझे गफार होने का वास्ता, तुझे गफूर होने का वास्ता मुझे माफ फरमा। अल्लाह ये तो ठीक है कि मुझसे बड़ा दुनिया में गुनाहगार कोई नहीं, लेकिन ये भी तो हकीकत है कि तुझसे बड़ा गफार भी तो कोई नहीं। मैं अगर गुनाहगार सही, लेकिन मांगता तो तुझसे हूँ, इल्तजा तो तुझसे करता हूँ, फरियाद तो तुझसे करता हूँ, दुआएं तो तेरे आगे मांगता हूँ। इलाहुल आलमीन मुझे माफ फरमा। अल्लाह मैं बे औलाद हूँ, मुझे औलाद नहीं होती। इतने साल हो गए शादी को, औलाद की नेमत से मारूम हूँ। अल्लाह मेरे घर के आंगन में औलाद का कोई फूल खिला दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सारी जवानी गुजार दी, अपनी जवानी गुजार दी, बीवी की जवानी भी गुजर गई। आज बुढ़ापा आया, बुढ़ापे में दिल में ख्याल उठा, मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बेमौसमे फल देखकर फौरन दिल में ख्याल उठा, या अल्लाह तू बगैर मौसम के, जैसे आज नवंबर दिसंबर में किसी के घर में आप आम देखे तो हैरान रह जाएंगे, ये तो जून जुलाई की सुगात है, जनवरी फरवरी में कैसे आ गई। अल्लाह तू मरियम के सामने बगैर मौसम के फल रख सकता है, अगरचे मेरी उम्र औलाद वाली नहीं रही, मेरा भी मौसम औलाद वाला नहीं रहा, मुझे भी तो औलाद दे सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ को कबूल किया। फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, ऐ ज़करिया हम आपको बेटे की बिशारत अता करते हैं, ऐसा बेटा जिसका फरमाया हम नाम भी खुद तजवीज़ करते हैं, इस्मुहु यहया, हम उसका नाम यहया रखते हैं। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, इससे पहले हमने किसी बशर का ये नाम नहीं रखा। ऐसा यूनिक सा नाम हम तुम्हें देते हैं, बेटा भी अता करते हैं, नाम भी खुद रखते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन यही कहता है, मेरे बंदो मुझसे मांगने की आदत डालो, अपना दुखड़ा मुझे सुनाने की आदत डालो, मुझसे मांगा करो, मुझे सुनाया करो। आपको जो भी तकलीफ है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी रब्बुल आलमीन से मांगो। कितनी हकीर चीज है जूते का तस्मा, फरमाया वो भी टूट जाए तो वो भी रब्बुल आलमीन से मांगो। तीसरी बात फरमाया नेक आमाल का वसीला। आपके जितने भी आपने नमाज अगर अल्लाह के लिए पढ़ी है, रोज़ा अगर अल्लाह के लिए रखा है, हज उम्रा अल्लाह के लिए किया है, या किसी गुनाह से आप अल्लाह के डर से बचे हैं, यह भी नेकी है। आप कोई गुनाह का इरादा करते हैं, फिर अल्लाह का डर दिल में आता है और आप उस गुनाह को छोड़ देते हैं, यह भी एक नेकी है। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की रिवायत, तीन दोस्त हैं और वो
ایک علاقے میں سفر کر رہے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، اچانک موسلا دھار بارش ہو گئی۔ وہ بارش سے چھپنے کے لیے ایک غار دیکھا، اس غار کے اندر داخل ہو گئے کہ ہم پانی سے بچ جائیں، بارش سے بچ جائیں۔ کچھ دیر کے بعد پانی جب اتنا تیز ہوا تو پانی کے بہاؤ سے اوپر سے کوئی بہت بڑی چٹان لڑکی اور لڑک کر آ کر غار کے منہ پر بند ہو گئی۔ اب یہ تینوں بند ہو گئے، ان کی باہر آواز سننے والا کوئی نہیں، بندہ بھی کوئی نہیں، چیخ پکار کریں بھی تو کوئی آواز باہر نکلے گی ہی نہیں۔ سب نے سمجھ لیا کہ اب موت یقینی، اب تو ہم نے بس مرنا ہے۔ کسی کے دل میں خیال آیا کہ یار ایسا کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں کام آتا ہے، وہ قادر ہے۔ دنیا نہیں سنتی ہماری چیخ اور پکار کو، لیکن اللہ تو سن رہا ہے نا، اس کے آگے کیوں نہیں فریاد کرتے، اس کے آگے بات کیوں نہیں رکھتے۔ چنانچہ تینوں نے مشورہ کیا، مشورہ یہ کیا کہ زندگی میں کوئی بھی ایک نیکی جو اللہ کے لیے کی ہو، اس میں ریا، شہرت، دکھاوا کچھ بھی مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کی، وہ نیکی اللہ کے آگے رکھو، اور پھر آخر میں اللہ سے کہو کہ یا اللہ اس نیکی کے سبب، اس کے وسیلے سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں بکریاں چراتا تھا، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں شادی شدہ تھا، میرے بچے بھی تھے، ہماری پوری معیشت بکریوں پہ چلتی تھی۔ شام کو چرا کر جب گھر آتا تھا، بکریوں کا دودھ دوہتا تھا، اور سب سے پہلے اماں اور ابا کو پلاتا تھا، جو ان سے بچ جاتا تھا پھر میں اپنے بچوں اور بیوی کے پاس لے کے جاتا تھا۔ ایک دن مجھے بکریاں چراتے ہوئے دیر ہو گئی، اور یہ جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کو نیند بڑا جلدی آ جاتی ہے، اور پھر کھلتی بھی آنکھ بڑا جلدی، وہ جلدی سو گئے۔ اور دیہاتوں میں اب بھی لوگ، ہمارے ہاں تو کراچی میں 9-10 بجے سونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہم تو شادیاں ہماری 12-1 بجے کے بعد براتیں آتی ہیں، تو دیہاتوں میں اب بھی لوگ مغرب کے بعد بس عشاء پڑھی اور عشاء کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، اور ویسے بھی اندھیرا ہوتا ہے دیہاتوں میں، زیادہ روشنیوں کا انتظام نہیں ہوتا، تو پھر نیند آ ہی جاتی ہے۔ کہ میں جب دیر سے بکریاں چرا کے آیا، میرے اماں ابا سو چکے تھے، میں نے دودھ نکالا اور جگ گلاس لے کر میں ان کے سرانے کھڑا ہو گئے، جگایا نہیں، چونکہ اگر کچی نیند اٹھاؤں گا ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، چلو جب اٹھیں گے جب ہی ان کو دودھ پلاؤں گا۔ ساری رات سرانے کھڑا رہا، اور بچے میرے روتے رہے بھوک سے، اور میرے کانوں میں بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن میں بچوں کو دودھ نہیں دے رہا کہ پہلے اماں ابا پئیں گے پھر دوں گا۔ رات کے کسی ٹائم
ان دونوں کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرانے کھڑا ہوا ہوں۔ تو انہوں نے کتنی دعائیں دی ہوں گی، اس کو کتنی دعائیں دی ہوں گی جب دیکھا ہوگا کہ ہمارا بیٹا اپنے بچوں کو چھوڑ کر ہمارے سامنے دودھ لے کے کھڑا ہوا ہے اور ہمارے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہے، کتنی دعائیں نکلی ہوں گی۔ اور شاید انہی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ وہ غار سے باہر آئے، دودھ پیا، پھر وہ بچوں کو پلایا۔ اب وہ کہتا ہے یا اللہ، میں نے یہ نیکی گھر میں تو کسی کو کیا دکھانا تھا، میں نے صرف تیری رضا کے لیے کی ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ اگر میری یہ نیکی تیری جناب میں قبول ہے تو اس چٹان کو، پتھر کو ہٹا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چٹان ہٹی، مگر اتنی ہٹی کہ وہ نکل نہیں سکتے، اور وزنی اتنی ہے کہ تینوں مل کر زور لگا رہے ہیں، دھکا دے رہے ہیں، ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ہٹی، تھوڑی سی جھری بن گئی، اندر کچھ روشنی آنے لگی، ہوا بھی آنے لگی، لیکن نکل نہیں سکتی۔ اصل میں اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ ایک ہی بندے کی دعا پہ ہٹا دیتا، لیکن ہمیں دوسری باتیں پھر کیسے معلوم ہوتی؟ دوسری باتیں ہمیں کیسے معلوم ہوتی؟ بعض دفعہ اللہ اپنے بندوں کو تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین اس طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ دوسرا شخص ہے، اس نے کہا الہ العالمین، میں مالدار تھا، جوان تھا، میں نے ایک کام پر مزدور رکھا، فرض کر لیجئے کہ 10 روپے میں نے اس کے ساتھ مزدوری طے کی۔ جب وہ شام کو مزدوری لینے کے لیے میرے پاس آیا، میں نے اس کو 10 روپے تھما دیے، تو اس نے 10 روپے مجھے واپس کر دیے کہ نہیں، میں نے کام زیادہ کیا ہے، آپ مجھے 15 روپے دیں۔ میں نے کہا بھائی تو نے کیوں زیادہ کیا ہے؟ میں نے تو تیرے ساتھ مزدوری طے کی ہے، ایک دہاڑی 10 روپے کی، تو نے دہاڑی لگائی ہے۔ بولے دہاڑی لگائی ہے، لیکن میں نے جلدی جلدی کام کیا، بیچ میں وقفہ نہیں کیا، بیٹھا نہیں ہوں، سگریٹ نہیں پی، کچھ نہیں کیا، میں لگا رہا کام۔ تو میں نے کہا نہیں، میں تو جتنے طے کیے ہیں اتنے دوں گا۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا، وہ ناراض ہو کر چلا گیا اور پیسے میرے پاس چھوڑ دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے 10 روپے کو کاروبار میں لگایا، اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی بکریاں خریدی، اتنی گائے خریدی، اونٹ خریدے، ایک ریوڑ بن گیا۔ میں بوڑھا ہو گیا۔ پھر میرے پاس ایک شخص آیا، وہ بھی میری طرح بوڑھا تھا۔ وہ مجھے یاد دلانے لگا کہ یاد کر کسی زمانے میں میں تیرا مزدور آ کے بنا تھا، اس وقت میں جوان تھا، ہمارا تکرار ہوا تھا، میں نے کہا تھا میں 15 لوں گا، تو نے کہا نہیں میں 10 دوں گا جو طے کیے تھے۔ میں جوانی کے زوم میں چھوڑ کے چلا گیا، لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے ایک ایک پائی کی ضرورت ہے، مجھے وہی 10 روپے دے دے، 10 روپے دے دے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یا اللہ، تجھے پتہ ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ حویلی کے اندر جتنا ریوڑ تمہیں نظر آ رہا ہے، اونٹ ہے، گائے ہیں، بکریاں ہیں، یہ سب تیرا ہے، لے جا۔ اس شخص کو یقین نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، میں غریب ہوں، میری غربت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تیرے اس کمائی سے جو تو چھوڑ کے گیا تھا میں نے کاروبار میں لگایا، اور اللہ نے اسی سے برکت دی، تو جتنا لے جا سکتا ہے لے جا۔
یا اللہ میں نے یہ بھی نہیں کہا اسے کہ یہ والا اونٹ لینا، یہ والا نہ لینا، یہ والا نہیں لینا، یہ والا لینا، اپنی مرضی سے جتنا چاہے جو چاہے لے جائے، وہ لے گیا۔ یا اللہ میں نے یہ نیکی صرف تیرے لیے کی، صرف تیرے لیے کی، اور اگر تیری دربار میں یہ نیکی قبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ چٹان ہٹی مگر ابھی وہ نکل نہیں سکتی، نکل نہیں سکتی۔ اب آپ دیکھو، میں بار بار یہی کہتا ہوں، دعا میں کتنی طاقت ہے۔ جو کام تینوں مل کے نہیں کر سکے وہ صرف دعا کر رہے، کرین نہیں ہے۔ چٹان کو اٹھانے کا کام کرین کا تھا، اور یہ کرین کا کام بھی دعا کر رہی ہے۔ کرین میں پھر بھی آپ ڈیزل، پیٹرول، کوئی بھی چیز ڈالو گے، ڈرائیور بھی اٹھاؤ گے، دعا کے لیے ڈرائیور بھی نہیں، ڈیزل بھی نہیں، کرین بھی نہیں ہے، لیکن پتھر ہٹ رہا ہے۔ دعائیں کر کے تو دیکھو نا۔ آپ ایسے اللہ سے گلہ کرتے ہو، شکوہ کرتے ہو، ہماری سنتا نہیں۔ ارے آپ نے مانگا کب ہے؟ وہ تو سب کی سنتا ہے، وہ تو ابلیس کی بھی سنتا ہے۔ جب ابلیس نے مردود ہونے کے بعد کہا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تاکہ روز آخرت میں جہنم میں اکیلا نہ جاؤں، اپنے ساتھ پوری فوج لے کر کے جاؤں۔ اللہ نے کہا جا الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقررہ تک ہم تجھے مہلت دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور اسی دعا کے قبولیت کے نتیجے میں آج تک وہ ابلیس زندہ ہے۔ آپ تو اللہ کے بندے ہو، وہ شیطان کی مان رہا ہے، آپ اللہ کے آگے جھکنے والے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ کے آگے اللہ کی مسجد میں بیٹھ کر آپ دعا کرو۔ اللہ رب العالمین کیوں نہیں دے گا؟ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ اب مانگ کے تو دیکھو نا۔ ہم صرف گلہ کرتے، ہم گلہ کرتے ہیں۔